بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1642 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12، 13 اور 14۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب، یقول المنافقون، منافق کہہ رہے تھے، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، روگ ہے، ما وعدنا، ہم سے وعدہ نہیں کیا، اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر فریب کا۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، طائفتٌ، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقامہ، نہیں ہے ٹھہرنے کی جگہ، لکم، تمہارے لیے، فرجعوا، لہذا تم لوٹ جاؤ، ویستاذن، اور اجازت مانگتا تھا، فریق، ایک فریق، منہم، ان میں سے، النبی، نبی سے، یقولون، وہ کہتے تھے، ان بیوتنا، بے شک ہمارے گھر، عورہ، غیر محفوظ ہیں، وما، حالانکہ نہیں تھے، ہی بعورہ، وہ غیر محفوظ، ان یریدون، وہ نہیں چاہتے تھے، الا فرارا، مگر صرف بھاگنا، ولو، اور اگر، دخلت، داخل کر دیے جاتے، علیہم، ان پر، من اقطارہا، اطراف مدینہ سے کافروں کے لشکر، ثم سئلوا، پھر وہ مطالبہ کیے جاتے، الفتنۃ، فتنے کا، لآتوہا، تو وہ ضرور اسے اپنا لیتے، وما تلبثوا، اور نہ توقف کرتے، بہا، اس میں، الا یسیرا، مگر تھوڑا سا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں، تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے ہیں، پھر ان سے کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے، اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگے، اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دوسری بات، انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا، اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تیسری بات، لہذا واپس جاؤ۔ چوتھی بات، انہی میں سے کچھ لوگ یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، جبکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ پانچویں بات، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کیسے بھی یہاں سے بھاگ جائیں۔ چھٹی بات، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر مدینے کے چاروں طرف سے دشمن گھس آئے اور ان سے کہے کہ ہماری جماعت میں شریک ہو جاؤ تو یہ لوگ شریک ہو جائیں گے۔ ساتویں بات، ان کے ساتھ نکلنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کریں گے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں منافقوں کی جنگ خندق کے وقت کیا حالت تھی اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی کہ یہاں سے کھودنا شروع کیا جائے۔ تو جب خندق گڑھا کھودا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سے ایک چٹان نکالی جو سفید اور گول تھی۔ اس کی خبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور ایک ضرب اس چٹان پر لگائی، جس سے وہ پہاڑ تھوڑا سا پھٹ گیا اور اس میں سے ایک چمک نکلی جس سے سارا مدینہ روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی تکبیر کہی۔
دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا کہ کیا واقعہ ہوا کہ آپ نے اس طرح تکبیر کہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے پہلی ضرب لگائی تو کسرا کے محلات میرے لیے روشن کر دیے گئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت ان پر غالب آئے گی۔ جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو روم کے محلات میرے لیے روشن کر دیے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اسے فتح کرے گی، اور جب میں نے تیسری ضرب لگائی تو صنعا کے محلات میرے لیے روشن کر دیے گئے، اور جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کی امت اسے فتح کرے گی۔ یہ بات سن کر جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ کیا تم ان باتوں پر یقین رکھتے ہو؟ وہ تمہیں باتیں سنا رہے ہیں، تمہیں آزمیں دلا رہے ہیں، جھوٹے وعدے کر رہے ہیں کہ تم یثرب، مدائن اور صنعا کو فتح کرو گے، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ مارے خوف کے خندق کھودنے میں لگے ہو اور تم ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بھی نہیں جا سکتے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یہ آیت نازل۔ اگلی آیتوں میں کہا جا رہا ہے کہ بعض منافقین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے اہل یثرب، چلو یہاں سے اپنے گھروں کو چلیں، ہم یہاں محمد کے ساتھ رہ کر ہمیں صرف ذلت اور رسوانی اٹھانی پڑے گی، اور پھر یہاں پر رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، لہذا اپنے گھروں کو چلے جاؤ تاکہ تم اس قتل و غارتگی سے بچ سکو۔ مفسرین نے کہا کہ یہ کہنے والا اوس بن قیدی یا عبداللہ بن ابی تھا۔ یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ آگے کہا گیا کہ جب کچھ منافقین یہ باتیں کہہ کر چلے گئے تو باقی جو بچے کچھ منافقین تھے وہ یہ بہانہ بنا کر جانے لگے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اور وہاں ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمیں ان کی فکر ہو رہی ہے کہ اگر سارے کے سارے یہی رہیں گے تو ان کے پاس کوئی نہ ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ مفسرین نے کہا کہ اجازت مانگنے والے لوگ بنو حارثہ بن حارث تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جھوٹ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تو جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے گھر تو بالکل محفوظ ہیں، اصل میں یہ لوگ اس جنگ کے حالات سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اسی لیے بہانے بنا کر گھروں کو جا رہے ہیں۔ اور اللہ نے ان کی مزید حالت بیان کی کہ یہ منافقین ایسے ہیں کہ جب آپ سے اجازت مانگ کر اپنے گھر چلے جائیں اور تب ان کے پاس یہ مشرکین چاروں طرف سے آ جائیں اور انہیں یہ پیشکش کریں کہ چلو ہمارے ساتھ مل کر محمد پر حملہ کرو، تو یہ لوگ ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر ان کے ساتھ مل کر آپ پر حملہ کرنے کے لیے فوری تیار ہو جائیں گے، اور انہیں اس وقت میں اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا جو ہے کوئی احساس نہیں رہے گا، اور وہ بہانہ ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔